ہم جھوم جھوم کر ربیع الاول منائیں، لیکن جب 5 وقت کی نماز کی باری آئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان عورت کو حال حلیہ اڈاپٹ کرنے کا کہا جائے تو ہمارے کان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو، ہم اس کو گھاس نہ ڈالیں، ہم نعوذ باللہ ان تعلیمات کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیں، پڑھنے بیٹھے نعت رسول، دینے بیٹھے درس، بتانے بیٹھے اسلام کی بات، اور کہنے یہ بیٹھے کہ کیسے ہم اس معاشرے کو اسلام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور آپ ایک مسلمان عورت ہیں، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے۔ آپ میک اپ لگا کر بیٹھیں گی سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد آپ دین کی بات کریں گی، اور اس کے بعد آپ کہیں گی کہ ہم اس معاشرے کو بگاڑ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں بہت محبت کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ پیپل ول لاف ایٹ اس۔ کبھی سوچیں، ہم کہتے ہیں ہاں ابھی ایمان بہت کمزور ہے، میں مانتی ہوں ہم سب کے ایمان کمزور ہے، بٹ فیل دا ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز۔ ہم جس رسول کی تعلیم دینے بیٹھے، اس رسول کی تعلیم کا ایک حصہ اٹھا لیں اور ایک حصہ چھوڑ دیں، یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کی اسپرچوالٹی، یہ کہاں کا دیندار ہونا ہے؟ فیل یور ریسپانسبلٹی۔ رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں کیسے پہچانیں گے اگر ہم نے زندگی میں ان کی تعلیمات کو اون نہیں کیا، اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اگر ان کا بتایا ہوا حلیہ اڈاپٹ کرنا مجھے مسلمان عورت ہوتے ہوئے بینیتھ مائی ڈگنیٹی لگتا ہے، کیفا یصلی، پھر میں نماز کیسے پڑھوں گی؟ اور اگر میں نے اس کے باوجود نماز پڑھ بھی لی، کیفا یعرفہ النبی، قیامت کے دن رسول اللہ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ہماری عبادتیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں، بالکل جیسے ہمارے گناہ ہماری عبادت سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دس اپلائز وائس ورسا۔ سو 6 benefit keep in mind، اگر آپ ذرا سی بھی حب رسول کا دعویٰ کرنے والی خاتون ہیں تو ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ جب بات سمجھ آ جائے اللہ کی اطاعت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دوڑنا شروع کر دیں، نماز مت چھوڑیں، حال حلیہ مسلمانوں کا اڈاپٹ کرنے سے مت گھبرائیں۔ آپ میں ہمت آئے گی تو آپ کے بعد والی نسل میں ہمت آئے گی۔ آپ اور میں بے عمل رہ گئے تو بعد والی نسلوں میں میجورٹی ماسز عمل پر نہیں آنے والے۔ ویسے ہی وقت بہت فتنوں کا شروع ہو چکا ہے، ویسے ہی حالات اس وقت بہت بہت الجھے ہوئے ہیں، ویسے ہی انسرٹنٹی بہت ہے، ویسے ہی ایمبیگوٹی بہت ہے، ویسے ہی بے یقینی کی کیفیت بہت ہے۔ دین کو تھام لیں اور تھام کر اگزامپل بن جائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچان سکیں کہ ہم ان کے امتیوں میں سے ہیں۔ تو 6 benefit scholars کہتے ہیں جو صلاتہم کو اون کرتا ہے، ظاہر ہے جس نے صلاتہم کو اون کر لیا اس کا حلیہ صرف نماز میں ایک مسلمان عورت والا نہیں ہوتا، 2 نمازوں کے درمیان میں بھی اس کا حلیہ مسلمان عورت والا ہی رہتا ہے۔ This is the 6th benefit۔ 7th benefit scholars کہتے ہیں کہ جس انسان کو صلاتہم اون کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو روز محشر جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ وہ 7 کیٹیگریز کو آپ سب جانتی ہیں جن کو اللہ اس دن سایہ دے گا، لا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک کیٹیگری وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اور آپ اس حدیث کی شرح پڑھ لیں، رجلن میں صرف مرد نہیں ہے، رجلن ایک جنرل ٹرم ہے جو عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے۔ اٹ اپلائز ٹو بوتھ مین اینڈ ویمن۔ ہر وہ انسان جس کا دھیان کانسٹینٹلی اپنی نماز کی طرف ہوتا ہے، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب میں نماز کے ٹائم پر یہ کروں گی، نماز پڑھ کر یہ کروں گی، نماز پڑھ لوں پھر آرام سے یہ کام کرتی ہوں، نماز پڑھ لوں پھر یہاں جاؤں گی، نماز پڑھنی ہے چاہے میں کہیں پر بھی آئی ہوئی ہوں۔ بینیفٹ نمبر 7،
جس نے اپنی زندگی کی آزمائشوں میں نماز کو اون کیے رکھا، کیسے ہو سکتا ہے یوم حشر کی آزمائشوں میں اللہ رب العزت اس کو قرار اور سکون عطا نہ فرمائے؟ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بینیفٹ نمبر 7، اللہ اس انسان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، اور یہ ایلیٹ کلاس ہوگی عرش کے نیچے، عام لوگ نہیں ہوں گے۔ So be in the elite class. You still have a chance. سانس آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، make the most of it. اپنی صلات کو اون کر لیں، اپنی صلات کو تھام لیں۔ بینیفٹ نمبر 7 ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ بینیفٹ نمبر 8، ابو داؤد کی حدیث کے مطابق جو انسان اپنی نماز میں دوام اختیار کرتا ہے، دامن علی اللہ، اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر حدیث کا مفہوم سنا ہے کہ جو اللہ کے معاملات کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کے معاملات میں سب سے پہلے شریعت کی وہ عبادات آتی ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ تو جو ہم اکثر کہتے ہیں میں رزق میں فراخی کے لیے کیا پڑھوں، مجھے کوئی صورت بتا دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ پیاری بہنوں، میں کوئی وظیفہ نہیں بتاتی، وظیفہ کی ٹرم میں اس لیے نہیں استعمال کرتی، I know some of the scholars utilized it in the past، جو وظیفے کی ٹرم وہ استعمال کرتے تھے، but this is not Arabic word جو ہمیں قرآن اور سنت سے ڈیرائیو ہوتا ہوا ملتا ہے۔ میں کوئی وظیفہ نہیں بتاتی، میں آپ کو وہی دعائیں بتاؤں گی جو یا تو رسول اللہ نے بتا دیں یا صحابہ نے بتا دیں۔ ایک بات، دوسری بات، ہم اکثر کہتے ہیں ہم کیا پڑھیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ پلیز نمازوں میں دوام اختیار کریں، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اس بات کے اوپر لے کر آئیں کہ بیٹا تمہارا دنیا کا رزق بھی تمہاری نماز کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بچے اتنے زیادہ کریئر اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کامیابی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت پروفیشنل لائن میں آگے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ان سب میں آگے بڑھتے ہوئے جس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ صلات ہوتی ہے، جبکہ اگر صلات کو اپناتے تو اللہ ان کے رزق کا ضامن ہو جاتا، اللہ ان کو رزق دینے والا ہو جاتا۔ تو نماز کا 8th بینیفٹ، آپ نماز کو اون کر لیں، اللہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے گا۔ بھوکا نہیں مرتا کوئی بھی انسان، رزق پہنچ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ 9th بینیفٹ، اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل بینیفٹ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف فرض پڑھنا کافی ہے؟ جی ہاں، فرض پڑھنے سے آپ کی ادائیگی نماز تو ہو گئی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا تھی۔ کوالٹی کنٹرول لگائیں گے تو شاید سبھی فیل ہو جائیں گے ان فرائض کے اندر۔ 9th بینیفٹ جو احادیث سے ملتا ہے، من حافظ علی السنن راتبہ بنى الله له بيتا في الجنة، جو سنت راتبہ دن بھر میں ادا کرتا ہے، اللہ بناتا ہے اس کے لیے بیتن ایک گھر فی الجنتی جنت میں۔ سنت راتبہ کون سی ہیں دن بھر میں؟ آپ کے دیکھیں فرض نمازوں میں فرض تو فکس ہو گئے، کم سے کم کوشش کریں کہ فرائض کے ساتھ آپ اور آپ کے بچے سنن راتبہ بھی پڑھیں۔ سنن راتبہ کیا ہیں؟ فجر کے 2 فرض کے ساتھ جو ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 سنتیں فجر کی، ظہر کی 6 رکعت آپ پڑھتی ہیں نا، 4 سنت پھر 4 فرض پھر 2 سنت، سو ظہر کی 6 سنتیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں، اور پھر عشاء کی 2 سنتیں، یہ سب ملا کر 12 سنن رکعت بنتی ہیں، ان کو سنن راتبہ کہتے ہیں۔ 9th بینیفٹ صلاتہم کو اون کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان سنت رکعت کو پڑھتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو دن بھر میں یہ 12 رکعت ادا کرے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ بعض اوقات دنیا میں انسان سٹرگل کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنا گھر نہیں ملتا۔ بعض اوقات دنیا میں انسان زندگی بھر کمائی کرتے ہیں تو ان کو جا کر اپنا گھر ملتا ہے، اور جب اپنے گھر کی چھت نصیب ہوتی ہے تو تھوڑے دنوں میں انتقال ہو جاتا ہے، تھوڑے دن میں نہ صحیح چلو 10 سال میں، 10 سال میں نہ صحیح 5 سال میں، مرنا تو ایک دن ہے۔ اس جگہ گھر بن جانا جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے، اور گھر بھی کوئی دنیا کا کانٹریکٹر نہیں بنا رہا،
کوئی دنیا کا آرکیٹیکٹ نہیں بنا رہا. لہو خالص اس کے لیے، اس کی مرضی کا. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، مجھے پتا ہے میرا ٹائم اوپر ہو گیا ہے، بٹ دا ورڈنگز ان دا حدیث لہو یہ بتا رہی ہے اللہ کسٹم میڈ بنائے گا آپ کی مرضی کا گھر. آپ کو 2 فلورز چاہیے، آپ کو فلور کیسا چاہیے، آپ کو بیڈ روم کیسا چاہیے، آپ کو ماسٹر بیڈ کیسا چاہیے، آپ کو جکوزی کیسا چاہیے، آپ کو اپنی کھڑکی کے باہر کون سا سین چاہیے، آپ کو ڈائننگ ٹیبل کیسی چاہیے، آپ کو اپنے کچن کے اندر کراکری کیسی چاہیے. لہو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جیسا انسان چاہے گا کسٹم میڈ گھر اللہ جنت میں اس کے لیے بنا دے گا. نہیں پڑھیں گے 12 رکعت، کتنی دیر لگتی ہے 12 رکعت پڑھتے ہوئے دن بھر میں؟ شاید صرف 20 منٹ، ٹوٹل 24 گھنٹوں میں شاید صرف 20 منٹ. سو گیو دس انسینٹیو ٹو یور چلڈرن. بیٹا دنیا میں کھپ گئے ہم تو بھی ایک دن تو چھوڑ کر جانا ہی ہے. تھوڑا سا اگر وقت اللہ کو دے دیں گے تو وہاں کی تیاری ہو جائے گی جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پھر وہاں ہمیں اللہ کی بہترین نعمتیں ملیں گی. بینیفٹ نمبر 10 ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو بینیفٹ نمبر 9. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، من غدا إلى المسجد جس کو کہتے ہیں نا اسپرچل فوڈ، فوڈ فار سول، اٹس ناٹ ایکچولی میوزک. جس کی غذا، جس کی اسٹرینتھ، جس کا کھانا، جس کی اسپرچل فوڈ مسجد میں ہو. کیا کرتے ہیں مسجد میں جا کے؟ نماز. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور اسٹرینتھ. اگر آپ عورت ہوتے ہوئے یہ آیات اور احادیث سنیں، آپ کہیں لو میں تو مسجد نہیں جا سکتی، اب اس پر ہم رونا شروع کر دیں، او مائی گاڈ پاکستان میں عورتوں کو کتنا ڈپرائیو کیا جاتا ہے. نو نیڈ ٹو ڈو دس. بی ریئلسٹک. آپ کا اور میرا جس دین سے تعلق ہے وہ مجھے ہر دن انرجیٹک کرتا ہے، وہ مجھے ہر دن حوصلہ دیتا ہے، وہ مجھے ہر دن نئی ایموشنل سٹرینتھ دیتا ہے. کیا ہو گیا اگر دین کی انٹرپریٹیشنز میں کمی ہے؟ میرے پاس میرا قرآن ہے، میرے پاس میرے رب کی تعلیمات ہیں، میرے رسول کی تعلیمات ہیں، اور میرے پاس زندگی ہے اس رب سے محبت کرنے کے لیے. اللہ سب سے کہہ رہا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، اعد لہ فی الجنت نزلا، اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کی فل تیاری کر کے رکھی ہے. کون سی مہمان نوازی؟ اسکالرز کہتے ہیں ھذا النزل من اللہ، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھے اپنے گھر کھانے پر بلاتے ہیں، آپ کم سے کم 3 ڈشز تو بنائیں گے. آپ کہیں گے چلو ہو سکتا ہے عائشہ کو یہ پسند نہ آئے، یہ زیادہ پسند آ جائے، یہ زیادہ پسند آ جائے. آپ میرے گھر آتی ہیں، میں آپ کے لیے 2 ڈشز بناتی ہوں، 10 ڈشز بناتی ہوں، کتنی بنا لوں گی؟ 20 بناتی ہوں، 30 بناتی ہوں. there should be a limit. یہ کون سی نزلن ہے؟ یہ کون سی مہمان نوازی ہے؟ ھذا النزل من اللہ فی الجنہ، یہ جنت میں اللہ کی مہمان نوازی ہے. سو بینیفٹ نمبر 10، صلاتہم کو اون کر لیں، آپ کبھی ریگریٹ نہیں کریں گی. میں زندگی میں یونیورسٹی غلط جا کر ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں غلط کوئی سبجیکٹ لے کر ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں کوئی کپڑوں پر زیادہ خرچ کر کے ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں گھر بنانے میں ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں کوئی جیولری لینے میں، کوئی شیئرز لینے میں، کوئی ریئل اسٹیٹ لینے میں ریگریٹ کر سکتی ہوں. میں صلاتہم کو اون کرنے میں کبھی ریگریٹ نہیں کر سکتی. نیور، ناٹ ان دس دنیا، ناٹ ان دا آخرہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو اون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس نماز سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ ہماری اولادوں کے اندر اس نماز کو اون کرنے کی صلاحیت ڈال دے. اللہ ہم ماؤں کو توفیق دے دے کہ ہم اپنی اولادوں کے دل میں نماز کی محبت ڈال سکیں، اللہ کی محبت ڈال سکیں. اللہ ہمیں یہ تمام ثمرات حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائیے. اللہ تعالی ہم سے اس علم کو اور اس علم کے راستے میں کی جانے والی محنتوں کو قبول فرمائیے.